اور خزانے میں سے صرف ایک گوہر آپ حضرات کی جھولی میں ڈالا ہونا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حق سچ صحیح مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو جیسے تقریباً جتنے بھی اسلامی مہینے 12 کے 12 مہینے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی یاد، کوئی نہ کوئی بات اسلام کی تاریخ اور پرانی مبارک اور معزز ہستیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ جڑا ہوا ہے۔ یہ 22 جمادی الثانی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انبیاء، امام المعصومین اور تمام معصومین کے بعد جو کائنات میں سب سے افضل شخصیت ہے، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، بالاتفاق یہ پوری امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے معزز ہستی ہے، سب سے افضل ہیں، افضل البشر بعد از انبیاء، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کا المناک دن اسی مہینے میں ہے۔ یہ جمادی الثانی کا جو مہینہ ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 تاریخ کو وفات ہوئی۔ تو اسی مناسبت سے چند معروضات، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جس ہستی کا میں نے نام لیا، جن مبارک ہستی کے بارے میں ذکر چلا، جو موضوع ہے انبیاء کے بعد، تمام کائنات کی زبان پہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ موضوع سخن جو شخصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں بتا دیا کہ نبیوں کے بعد سب سے پہلے، کن کے بعد؟ نبی، بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی۔ یہ ایسا سمجھیں، سوال جواب کے طور پہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی روزانہ صبح شام ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں؟ ہر نماز میں روزانہ بلا ناغہ صبح شام، فرائض میں الگ، واجبات میں الگ، وتر میں الگ، سنتوں میں الگ، نوافل میں الگ، تراویح میں الگ، آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، شفیق ہے، مشفق ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر آگے اپنی عاجزی کو بیان کیا، ایاک نعبد، اے ان تمام صفات کے ساتھ متصف ذات، ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ عاجزی ہو گئی، پہلے تعریف کی، ثنا کی، مدح کی، اس کے بعد عاجزی ہو گئی، اس کے بعد آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہمیں وہ راستہ دکھا دیجئے جو آپ کی رضا تک لے کے جاتا ہو، جو آپ کی نظر رحمت تک لے کے جاتا ہو، جو آپ کے انعامات تک لے کے جاتا ہو، وہ راستہ دکھا دیجئے۔ پھر آگے اس راستے کی وضاحت ہوئی کہ اللہ کن لوگوں کا راستہ، وہ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلائیے۔ پھر اب یہ سوال جب قرآن سے کیا جائے کہ اللہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ جن لوگوں کے راستے پہ چلائے جانے کی ہم دعا کر رہے ہیں، عاجزی سے گڑ گڑا رہے ہیں، دامن پھیلا کے، جھولی پھیلا کے، جن لوگوں کا راستہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں توفیق دیجئے ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلیں، وہ لوگ ہیں کون؟ تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں ان لوگوں کا بتاتا ہے۔ توجہ سے بیٹھیے گا، بات باریک ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی تو آپ لطف اندوز ہوں گے۔ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ آپ نے انعام فرمایا، جن لوگوں سے آپ راضی ہیں، جنہیں رضی اللہ عنہ کی سند ملی، جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی، اللہ وہ لوگ ہیں کون؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ انعام کی بات آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام
فرمایا اللہ فرما رہا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے ان لوگوں کے ساتھ کروں گا جن پہ میں نے انعام کیا. اللہ وہ لوگ ہیں کون؟ انعم اللہ علیہم، سب سے پہلے جو لوگ ہیں من النبیین، سب سے پہلے من النبیین. توجہ ہے اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا. پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل، اشرف، پاکیزہ، منزہ، جن سے اللہ راضی، جنہیں اللہ کی رضا حاصل ہے، اللہ تعالیٰ جن پہ راضی ہے، جنہیں اللہ نے انعام عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے مقام عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے اشرف بنایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بنایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ارفع بنایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا سردار بنایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی مخلوقات کا امام بنایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا امام بنایا. من النبیین، سب سے پہلے کون ہے؟ نبی ہے. اللہ نے انعام فرمایا سب سے پہلے کون ہے؟ نبی ہے. سب سے پہلی جو جماعت ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے. سب سے اعلیٰ ارفع جو جماعت ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی جماعت، سب سے اعلیٰ اور ارفع جماعت انبیاء کی جماعت ہے. اللہ ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ تو انبیاء ہو گئے، سب سے ارفع تو انبیاء ہو گئے، سب سے محبوب تیرے حبیب سب سے زیادہ انبیاء ہو گئے. باری تعالیٰ ان انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے وہ کون ہے؟ اللہ تو ہی بتا دے. اللہ قرآن میں بتاتا ہے من النبیین والصدیقین. انبیاء کے بعد سب سے پہلے کون ہے؟ صدیق. انبیاء کے بعد سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے پہلے کون ہے؟ صدیق ہے. اسی صدیق کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں. یہ بھی قرآن اور احادیث کے ضمن میں انشاءاللہ عرض کروں گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ صبح شام دعا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، یہ انہی کے راستے میں چلنے کی دعا کرتے ہیں. جو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ کون؟ صدیق. من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ صدیق. دوسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے، امام المعصومین ہے. یہ امام کے لفظ پہ توجہ دیجئے گا. انبیاء سارے کے سارے گناہوں سے معصوم ہیں. آپ مانتے ہیں؟ انبیاء سارے کے سارے گناہوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے، کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہیں. تمام انبیاء. یہ معصومین میں حضرت آدم ہے، حضرت شیس ہے، حضرت ادریس ہے، حضرت نوح ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، جتنے بھی اللہ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، تمام کے تمام گناہوں سے معصوم ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ماننے والا حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا جنت میں جاتا تھا. حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا جنت میں جاتا تھا. آدم کا ماننے والا آدم صفی اللہ کلمہ پڑھتا تھا جنت میں جاتا تھا. نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، ایوب، یعقوب، موسیٰ، یوسف، ہارون، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے اس وقت تک جب وہ اس دنیا میں موجود تھے ان کا کلمہ پڑھنے والا ہی نجات یافتہ سمجھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک رات، ایک خاص رات تھی جسے قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلم، ایک رات. اور یہ لیلم کے اوپر جو دو زبر ہے نا اس کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ تنوین فقہائے کرام لکھتے ہیں تقلیل کی ہے، کم وقت بتانے کے لیے. پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ، اتنا حصہ کہ نبی معراج سے واپس بھی آ جائے اور بستر گرم رہے. نبی معراج سے واپس بھی آ جائے، کنڈی ویسے ہی ہل رہی ہو. نبی انبیاء کی امامت کرا کے واپس آ جائے اور وہ جگہ ویسی کی ویسی ہی ہو. ٹھیک ہے، لیلم تو رات کا تھوڑا سا حصہ. اس ایک خاص رات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام معصوموں کو، تمام معصوموں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا. باری تعالیٰ کیوں جمع کیا گیا؟ کیوں ہمیں ایسے تمام انبیاء کو، کوئی کتنے ہزار سال پہلے، کوئی سینکڑوں سال پہلے گزر چکا، ان کو اللہ نے اکٹھا کر دیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا تمہارا امام آنے والا ہے. کون آنے والا ہے؟ امام آنے والا ہے. یہ جو معصوم ہوتا ہے اس کی ذات بھی گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتی ہے، اس کی بات بھی گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتی ہے. جو یہ کہے گا کہ اس معصوم کی بات غلط ہے، اس معصوم کی بات میں خطا ہے، اس معصوم اس نبی کی بات میں غلطی ہے، وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ جو اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلائے گا
جو کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس کا اسلام ایمان سے واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے تمام انبیاء کو، تمام معصومین کو اکٹھا کر کے امام الانبیاء کو، امام المعصومین کو بلایا۔ امام المعصومین نے آ کے نماز پڑھا دی۔ اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال، سمجھنے کی بات ہے، امام المعصومین نے آ کے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، نماز ہو گئی، تمام انبیاء نے پیچھے صفے باندھ کے، ہاتھ باندھ کے امام المعصومین کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اب جب امام آ جائے خود، جب امام المعصومین خود تشریف لے کے آ جائے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں، اس کے امام کو نہیں مانتا، میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، اس کے امام کو نہیں مانتا، میں داؤد کو مانتا ہوں، اس کے امام کو نہیں مانتا، میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، اس کے امام کو نہیں مانتا، میں آدم کو مانتا ہوں، اس کے امام کو کلمہ نہیں پڑھتا، میں یونس کو مانتا ہوں، اس کے امام کو کلمہ نہیں پڑھتا، میں یوسف کو، شیشی کو، ہارون کو، یوشع کو، ذوالکفل کو، سب کو مانتا ہوں، اس کے امام کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ اس کا انکار خود موسیٰ کرے گا۔ تو مجھے مان رہا ہے، میرے امام کو نہیں مان رہا، میں خود تجھے نہیں مانتا۔ عیسیٰ کہیں گے کہ تو مجھے مانتا ہے، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تجھے مانتا ہوں اور میرے امام کو تو مان نہیں رہا، تو میرا بھی تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آدم کہیں گے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں آدم کو مانتا ہوں، میرے امام کو تو انکار کر رہا ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب یہ انبیاء ہی انکار کر دیں کہ ہمارا اس شخص کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، تو کیا اس کا ایمان سے واسطہ ہے؟ امام کا انکار کر دیا تو نمازیوں کا، ایک مقتدیوں کا انکار خود ہی نہیں ہو گیا۔ ایک شخص ہے کہ امام نماز غلط پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو نمازی ہیں ان کی نماز ٹھیک ہو جائے گی؟ امام کی نماز ہی غلط ہے تو نمازیوں کی کیسے ٹھیک ہے؟ تو گویا بات سمجھ آ رہی ہے، امام کی نماز نبیوں کی نماز۔ اب اس بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے میں نے عرض کیا، آپ نے بات سنی، آپ کی توجہ بھی ہوگی، آپ کو یاد بھی ہوگی بات میری، کہ یہ جو معصوم ہوتا ہے اس کی بات بھی غلطیوں سے معصوم ہوتی ہے۔ جو بات یہ کر دے، جس بات کا یہ حکم دے دے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ کے بتا دیتا ہے کہ یہ اصل میں اس کا حکم نہیں ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ تو یہ معصوم کا جو امر ہے، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، خضر نے کہیں کشتی میں سوراخ کیا، کہیں ایک بچے کو قتل کیا، کہیں دیوار کو ٹیکی دے کے اور اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے، تو حضرت خضر نے کہا ما فعلتہ عن امری، یہ میں خود نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، وہ جو بچے کو قتل کیا تھا اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، یہ جو دیوار میں نے سیدھی کر دی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ ما فعلتہ عن امری، میرے کام میں میری اپنی مرضی داخل نہیں ہے، بلکہ جو معصوم کا امر ہے در حقیقت اللہ کا امر ہے۔ یہ نبی کا جو امر ہے، رسول کا جو امر ہے، کس کا امر ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، موسیٰ کے امام کا کوئی انکار کر دے، موسیٰ اس سے بیزار ہے، موسیٰ اس سے بری ہے، موسیٰ کہتا ہے تو میرے امام کو نہیں مانتا، میرا تیرے ساتھ کیا واسطہ؟ عیسیٰ کہیں کہ تو میرے امام کو نہیں مانتا، میرا تیرے ساتھ کیا واسطہ؟ داؤد کہیں کہ تو میرے امام کو نہیں مان رہا، میرا تیرے ساتھ کیا واسطہ؟ اور جب امام المعصومین کسی کے بارے میں تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے کہہ دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میرا مصلی سنبھال لے، میری جگہ نماز پڑھائے، اور کم و بیش 27 نمازیں ابو بکر پڑھائے، اور پھر اس کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں، ہم حضرت علی کی مان کے چلتے ہیں، ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم مولا علی کر رہے ہیں۔ اگر علی نے کہہ دیا تم میرے امام کو نہیں مانتے، میرا تمہارے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ میرا تمہارے ساتھ واسطہ نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں جانتا ہی تک نہیں۔ حوض کوثر پہ آئیں گے، ابو بکر کھڑے ہوں گے، عمر کھڑے ہوں گے، عثمان کھڑے ہوں گے، علی کھڑے ہوں گے، نبی کے ساتھ جام بھر بھر کے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ علی کے پاس کچھ لوگ آئیں گے کہ ہمیں جام کوثر پلائیے، علی کہیں گے تم کون ہو؟ کہ ہم آپ کے محب ہیں۔ علی کہے گا اچھا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے ابو بکر صدیق کا دل دکھایا تھا، وہی نہیں ہو جنہوں نے ابو بکر صدیق کی گستاخی کی تھی، وہی نہیں ہو جنہوں نے ابو بکر صدیق کو کافر کہا تھا، اور صدیق عمر کا جس نے دل دکھایا ہے اس کو علی کا جام نہیں ملنے والا۔ علی کے امام کا جس نے دل دکھا دیا، علی کے امام کو جو کافر کہتے، اس نے علی کو چھوڑا، علی کو معاف کیا، علی کی نمازیں اس نے خراب نہیں بتا دی۔ 2 سال جو علی ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، وہ 2 سال کی نمازیں علی کی اس نے ضائع نہیں کرا دی، اس نے کہہ نہیں دیا کہ علی نے جو 2 سال نمازیں پڑھی ہیں وہ ضائع ہو گئی، کیوں؟ ایمان کافر تھا، نعوذ باللہ۔
اور حضرت ابو بکر صدیق یہ وہ واحد شخصیت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہیں ہے مجھے، رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے 1,44,000 کم و بیش صحابہ تھے. کتنے؟ 1,44,000 کے قریب اللہ کے نبی کے صحابی تھے. عمر فاروق ہے، عثمان ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، ابو عبیدہ بن الجراح ہے، خالد بن ولید ہے. کتنے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہیں. ابو سفیان ہے، امیر معاویہ ہے، کتنے بڑے بڑے، عثمان بن عفان ہے. یہ اتنے ذی قدر شخصیات ہیں، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. واحد ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جن کو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ یہ نبی کا صحابی ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ نبی کا صحابی ہے. اور کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، اس کے بارے میں ہجرت کی رات کی بات چل رہی ہے، ہجرت کی رات کی بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا. واحد ابو بکر صدیق ہے کہ جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اسی لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جس نے ابو بکر صدیق کی تکفیر کی وہ کافر ہو گیا. جس نے کہا ابو بکر صدیق صحابی نہیں تھا وہ کافر ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اذ یقول لصاحبہ کہا ہے کہ جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا جو اس کے ساتھ تھے. ہجرت کی رات کون ساتھ تھے؟ کون ساتھ تھے؟ تو ابو بکر صدیق کے بارے میں شک ڈالنا یہ ایمان سے خروج کا سبب ہے، ایمان سے نکلنے کا سبب ہے. ایمان سے واسطہ تعلق نہیں اس کا. جو علی کی محبت کا دعویٰ کرے، علی کی محبت، علی کے امام کا انکار کر دے، علی کی محبت کا دعویٰ کرے اور علی کے امام کا انکار کر دے. اور ابو بکر صدیق بڑی عجیب شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو مقام عطا کیے، اتنے درجات ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو بخشے، کسی کو نہیں نصیب ہو سکتے. کسی کو. چاند کو آپ منہ اٹھا کے دیکھتے ہو، اور بکر نے اپنی جھولی میں ہجرت کی رات دیکھا تھا، سر نیچے کر کے دیکھا کرتا تھا، اور اسی نبوت کے بار کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک لے کے گیا تھا. اور یہی ابو بکر صدیق ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں. 4 پشتیں، والد صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. اس ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. واحد ابو بکر صدیق ہے بچپن میں نبی کا ساتھی، بچپن میں نبی کا دوست، جوانی میں نبی کا دوست، نبوت کے دعوے کے بعد نبی کا دوست، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا نبی کا دوست، سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی کرنے والا ابو بکر صدیق، جس کی تبلیغ سے عثمان جیسا باحیا با کردار اور ایسا شخص جس سے اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، وہ ابو بکر صدیق کی تبلیغ میں مسلمان ہوئے تھے. سب سے پہلا اسلام کا مبلغ ابو بکر صدیق. اور جب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو حکم کرے ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جاؤ، اس کو لے کے آؤ. آقا مجھے بلا لیا ہوتا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ چل کے جائیں ابو بکر صدیق کے دروازے پہ. اور واحد صحابی اللہ کے نبی کا ایسا قرب نصیب ہوا، بچپن سے وفات تک اور وفات سے قیامت تک، بچپن سے وفات تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں. صحابہ کرام، صحابیات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر سے باہر جو وقت گزارا کرتے تھے، گھر سے باہر جو وقت گزارا کرتے تھے، ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی وہ وقت ابو بکر صدیق کے بغیر گزرا ہو. ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی اللہ کے نبی کا اکیلے وقت گزرا ہو، بکر صدیق ساتھ رہا ہو. الا قلیل، القلیل کالمعدود. تھوڑی جو چیز ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ واحد صحابی ہے، بچپن میں نبی کے ساتھ، جوانی میں نبی کے ساتھ، غار میں نبی کے ساتھ. اب جب ابو بکر اور صدیق اکٹھے ہو گئے، ساتھ ہیں، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، نبوت کے بعد بھی، ہجرت کی رات بھی، اور ہجرت کے بعد بھی، اور وفات کے بعد بھی، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایسے ہیں کہ میں درمیان میں ہوں گا، ادھر ابو بکر ہوگا، ادھر عمر ہوگا، ان دونوں کے کندھوں پہ میرے ہاتھ ہوں گے، ہم ایسے اپنی قبروں سے اٹھیں گے. ایسا ساتھ. اب ایسا ساتھ جس کو نصیب ہو تو پھر کالے کو تکلیف تو ہوگی، کالے کو تکلیف تو ہوگی. اس نے دیکھا بلا فصل اکٹھے، بغیر فاصلے کے، بغیر تفریق کے، بغیر کسی ڈسٹینس کے اکٹھے. نہیں، کالے نے کہا نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. کالے نے ڈنگ مارا، کالے نے ڈنگ مارا. جھولی میں لے کے ابو بکر نبی کو جھولی میں لے کے بیٹھے، غار ثور ہے،
صفائی کر چکے ہیں، سارے جو سوراخ تھے بند کر چکے ہیں اپنی چادر کے ذریعے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ پاؤں رکھا، پاؤں رکھ کے وہاں دو زانوں کے بیٹھ گئے، نبی نے اپنا سر مبارک وہاں رکھا، اب ابو بکر اور نبی اکٹھے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، کالے سے برداشت نہیں ہوا، ڈنگ مارا، آج بھی مارتا ہے، آج بھی مارتا ہے، آج آپ کہہ کے دیکھ لو کہ ابو بکر اور نبی بلا فصل ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، اور فرق سے یاد آیا، ہجرت کر کے جب آقا مدینہ تشریف لے کے گئے نا، اب آقا اور نبی اکٹھے بیٹھے، ابو بکر کے اوپر نبوت کے جمال کا اتنا اثر تھا، ابو بکر نبوت کے رنگ میں اتنا رنگ گیا تھا کہ مدینہ کے جو لوگ آقا کی بیعت کرنے آتے تھے بھول کے ابو بکر کو ہاتھ لے کے بیعت کر رہے تھے، بھول کے، اتنا نبوت کا جمال، اتنا رنگ گیا تھا، ابو بکر کے اوپر اتنا رنگ نبوت کا چڑھ گیا تھا۔ یہ بلا فصل ہونے کی وجہ ہے نا، بلا فصل ہونے کا سبب ہے نا، اکٹھے تھے تبھی اتنا رنگ چڑھا نا، اکٹھے تھے تبھی اتنی چمک آئی چہرے پہ نبوت والی۔ ابو بکر صدیق کے لوگ آگے بڑھ کے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے، ابو بکر نے کہا یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، پھر اٹھ کے اپنی چادر سے نبی پہ سایہ کیا، تب لوگوں کو پتا لگا نبی یہ، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حدیث سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، احادیث ہے، مستند احادیث ہے۔ تو یہ جب بلا فصل ہوا، کالے نے ڈنگ مارا، ابو بکر نے کہا مارتا رہا، میری جھولی میں تو اللہ کا نبی ہے، میری جھولی میں تو چاند اتر آیا، جتنی کوشش کر تو جدا کر ہی نہیں سکتا، تو قیامت تک نہیں کر سکتا۔ تو ابو بکر صدیق ایسی شخصیت ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، واحد اللہ کے نبی کے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر کوئی ایمان سے خارج ہونے کا عقیدہ رکھے، نظریہ رکھے، زبان سے بات کرے، وہ ایسی بات کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، ہجرت کی رات جب ان دو میں سے ایک یعنی نبی نے اپنے صحابی کو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، کہیں اللہ ایسے کہلواتا ہے نبی سے ان اللہ معنا، کہیں اللہ قرآن میں خود کہہ دیتا ہے والذین معه، وہ جو اس کے ساتھ ہیں، کس کے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه، مفسرین لکھتے ہیں الذین معه سے ابو بکر صدیق مراد ہے، ابو بکر صدیق مراد ہے۔ تو ایسا ساتھ اللہ اور نبی کا، اللہ کے نبی اور ابو بکر کا ایسا ساتھ ہے کہ اس کا انکار کفر تک لے جاتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار لازم آتا ہے، قرآن کی آیت سے روگردانی لازم آتی ہے، قرآن کی تحریف، تغیر، تبدل کا عقیدہ اس سے لازم آتا ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے وہ ایمان سے خارج ہے۔ باری تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق کی شان سمجھنے